السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزارش یہ کرنی تھی کہ سیاسی اور مذہبی معاملات میں تو آپ ایک خاص طرح کے جو اتھل پتھل کے نتیجے میں عدم برداشت کی کیفیت بالکل رائج اور موجود ہے، اس کے حوالے سے آپ بات سنتے بھی رہتے ہیں، ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں۔ آج مجھے خیال آیا کہ ایک میرے پاس غیر مطبوعہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ اب ہم نے آئینہ ابصار نے ہی اس کو شائع کیا تھا، لیکن وہ ایک ادبی گفتگو تھی اور انہوں نے جو لٹریری حوالوں کے اندر عدم برداشت پائی جاتی ہے اور ایک خاص طرح سے انٹلیکچول ڈس آنیسٹی اور ڈسپیرٹی آتی ہے، اس کے اوپر بات کی تھی عبید اللہ علیم مرحوم نے۔ اور یہ ہم نے جب آئینہ ابصار کتابی شکل میں چھایا ہوا اسلام آباد سے، تو اس میں مکالمہ کے عنوان سے یہ مضمون میں نے پہلی دفعہ اس میں شامل اشاعت کیا تھا۔ اس سے پہلے اتفاق یہ تھا کہ یہ عبید اللہ علیم صاحب کی زندگی کی آخری گفتگو ہے، پبلک گفتگو، ایک جگہ انوائٹڈ تھے جامعہ احمدیہ میں، تو وہاں انہوں نے شعر سنانے سے پہلے کچھ گفتگو کی، تو وہ ڈاکومنٹڈ میرے حصے آئی کہیں آڈیو میں، پھر اس کو ٹرانسکرائب کر کے تو اسی زمانے میں، یہ آج سمجھ لیں کہ کوئی 20 سال پرانی تحریر ہے، مگر دیکھیں معاملات وہی ہیں، کہیں حبس جو ہے وہ کم ہو تو پھر کھل کے بات کرنے اور ہر طرح کا موقف آنے اور سننے کی ہر شعبہ زندگی اور ہر تعلیم اور علم کی شاخ میں ضرورت باقی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بات چلی۔ میں اب ان کی گفتگو بالکل وہیں سے شروع کرتا ہوں جس طرح ہم نے چھاپی تھی، اسی تسلسل میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نثر بھی اچھی ہے، ان کی نثر ہوتی ہی کمال تھی، شاعری سے تو لوگ پہلے ہی جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور جو موضوع اس میں اٹھایا ہے اور جو تھیسس ڈیولپ کیا ہے وہ بھی بہت سے ہمارے اساتذہ نے بھی سنا، یونیورسٹی میں بھی بعض دوستوں اور اساتذہ سے شیئر ہوتا تھا، تو وہ مانتے تھے کہ یہ واقعی ایک نئی ڈائمنشن میں بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب تو ماشاءاللہ ایک مضبوط روایت قائم ہو گئی ہے، آپ کی سماعتوں اور میر صاحب کے احسان کا ہی مسئلہ ہے۔ میر صاحب سے مراد میر محمود احمد ناصر صاحب جو پرنسپل تھے جامعہ کے۔ میر صاحب کے احسان کا ہی مسئلہ ہے کہ ہم جب یہاں حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگ یاد کرتے ہیں۔ بعض دفعہ گویائی میں یہ طاقت نہیں رہتی کہ بعض محفلوں سے آدمی بات کرے، اور بہت بڑی بڑی محفلوں سے بات کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، آدمی جاتا ہے، شعر سناتا ہے، سننے والے کثرت سے سنتے ہیں، مگر نہ جانے یہ عالم کیوں پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک خوف کا عالم طاری ہے، میری کیا بساط، کیا عرض کر سکتا ہوں۔ آپ ایک ایسے جامعہ کے طالب علم ہیں کہ اگر اولین قدم آپ کا تھوڑا سا کمزور بھی پڑا تو بھی میرے اعلیٰ درجے کے قدم سے افضل تر ہے کہ آپ زندگیاں فروخت کر کے آئے ہیں، آپ نے خدا کے ہاتھ میں اپنی زندگی بیچ دی ہے۔ وہ آدمی جو دنیا میں مبتلا ہو کیسے ہمت کرے کہ آپ کو کیا سنائے اور کیا نہ سنائے۔ میں اکثر و بیشتر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ استعارے کا جو نظام ہے وہ بہت معجزہ انگیز ہے، میٹافر جسے کہتے ہیں آپ انگلش میں، اور ہماری شعر و ادب میں آج جو پستی شامل حال ہے اس میں حقیقی استعارے کے ابلاغ نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ایسا ہے، کیونکہ استعارہ ایک بہت بلند اور بلیغ اور گہری طے رکھتا ہے اپنے اندر، اور کوئی شاعر، کوئی بڑے سے بڑا شاعر، وہ اپنے اندر شان نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ بہرحال اس کا علم کمزور ہے، اس کا جتنا بھی مشاہدہ ہو، جتنا بھی مطالعہ ہو، اس کے مراقبے کی جو بھی سطح ہو، اس کے مجاہدے کی جو بھی سمت ہو، وہ اتنا بلند نہیں ہو سکتا کہ کسی استعارے میں اپنی زمانی روش سے لازمانی روش تک کی تمام انتہاؤں کو چھو لے، یہ ممکن نہیں۔ وہ ایک نچلی سطح کے پر کائنات کے ابلاغ کی سطح رکھتا ہے، اور یہ برکت بھی اس کے اندر تب شامل حال ہو سکتی ہے کہ اگر اپنے عہد کے اعلیٰ ترین استعارے کو سمجھنے کی اسے توفیق
اور سعادت مل جائے۔ میرے پاس دوسرے دوست غیر جماعت غیر احمدی شعراء اکثر و بیشتر تشریف لاتے ہیں۔ میں ان سے ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ شعر کیوں لکھتے ہیں، میں شعر کیوں لکھتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ شعر لکھنا خیال اور جذبے کے اظہار کا مسئلہ ہے، کہ آپ کسی خیال کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے خیال کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اپنے سے پہلے ادب میں ان کیفیات میں نہیں ملتا، ان سمتوں میں نہیں ملتا، اسی لیے تو آپ اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ادب کے دائرے کے اندر۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ کو اعلیٰ درجے کے خیال کا پتہ نہ ہو اور آپ مدعی ہوں کہ آپ کے خیال کو لوگ محسوس کر لیں، تو یہ آپ کی ذات کا کیا ایک نقص نہیں ہے؟ کیا کہ آپ اپنے عہد کے اعلیٰ درجے کے خیال کو تو رد کر دیں اور آپ کے خیال کو یہ عہد محسوس کر لے؟ اس میں ایک مغالطہ ہے آج۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو درست ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ فیض ہے، یہ فراق ہے، یہ جوش ہے، تو شاعری کی سطح پر آپ نے ان کے قامتوں کو محسوس کیا۔ لیکن اگر عرض کی جائے کہ ادھر پھر غالب ہیں، مومن ہیں، ذوق ہے اور حافظ ہے، رومی ہیں، تو ایک خیال کی آپ کو مختلف سطحوں میں جانے کی جسارت ہوتی ہے کہ بھائی بڑے حیرت ناک لوگ ہیں۔ مثلا حافظ کا ذکر کریں تو پھر آپ اس طرح ذوق کا ذکر اس لیول پہ نہیں کر سکتے، اس طرح پھر فیض کا بھی ذکر نہیں ہوگا، وہ کوئی اور قامت ہے۔ تو جب حافظ کے استعارے کو دیکھیں گے، اس کی تنقید کو دیکھیں گے جو اپنے عہد پر اس نے کی ہے، تو اس نے اس آدمی کو رد کیا ہے جو اپنے عہد کے مصنوعی طور پر عالم کے طور پر مشہور تھا اور صاحب تقویٰ میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے اس مصنوعی آدمی کو رد کر دیا ہے اور تمام استعاراتی نظام میں وہ اس جعلی شخص کو رد کرتا چلا گیا ہے، یہاں تک کہ اپنی شاعری کی سطح پر ایک ایسی بلاغت کا نظام قائم کر گیا کہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میں کیا مسائل تھے، بادشاہ کیا کرتے تھے، ان کے سسٹم کیا کر رہے تھے، مذہب کیا کر رہا تھا، کیا رویے اس میں مذہب کے اندر پیدا ہو چکے تھے۔ بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں جو کمیونزم آیا، جب کس وجہ سے آیا؟ اس لیے کہ وہ انسٹیٹیوشن اتنے کمزور ہو گئے کہ مذاق بن گیا ان کا، مذہب کو مذاق بنا دیا گیا، اس کے رد میں یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ تو آج کے جو شعراء ہیں جب صاحب خیال بنتے ہیں تو صاحب خیال کو پسند کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو اس حد تک تو تعصب میں نہیں گرفتار ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ صاحب یہ مرزا صاحب کی کتب ہیں، آپ جیسا صاحب خیال آدمی ہے تو ایک نظر انہیں دیکھ لے اور دیکھنے کے بعد مولوی کی بات پر نہیں، اپنی ذاتی توجہ سے سوچے کہ آپ چونکہ صاحب خیال ہیں، یہ کس درجے کا صاحب خیال ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ یقین جانیے، میں کسی اپنی احساس برتری کی وجہ سے ایسا نہیں کہہ رہا، بلکہ عہد کا انصاف ہی یہ ہوگا کہ آپ کو اگلے عہد میں شناخت نہیں کیا جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اپنے عہد کے اعلیٰ درجے کے خیال کو رد کر کے اگلے عہد میں شناخت کر لیے جائیں۔ اس حد میں آپ ضرور کمزور آدمی ثابت ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج اردو زبان کی جو لسانی شخصیت ہے، اس کے بارے میں بر صغیر کے ہر زاویہ نگاہ کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اردو اب سروائیو نہیں کرے گی، کیونکہ ہندوستان میں ہندی کا ایک عجیب رویہ پیدا ہو گیا، دیوناگری کا رویہ سامنے آیا، پاکستان میں صوبوں کی حیثیت سے اردو زبان کے جو ایک بلینڈ ہونے کی صورت ہے وہ بھی کچھ عجیب و غریب صورت اختیار کر رہی ہے، کچھ تعصبات کی بھی شکل بن رہی ہے، اردو کو محض ایک مذہبی زبان قرار دے دیا گیا ہے، اس سے بھی بہت سے تعصبات پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن میں جب ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی زبان میں دوسری کسی زبان میں وہ علم الکلام موجود نہیں جو اردو کی شخصیت میں کسی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں داخل ہو گیا ہے، تو وہ زبان مفقود کیسے ہو سکتی ہے کائنات سے؟ وہ تو اپنے امکانات ظاہر کرتی چلی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی کائنات پیدا ہونی ہے اس زبان کے لیے، اور اتنی وسعتیں ہیں اس کے اندر
کہ اگر وہ یہ طرز کلام پڑھیں تو محض اگر آپ پیچھے چلے جائیں جہاں سے اردو نے جنم لیا ہے تو آپ کو اس میں یہ ظرف ہی نہیں محسوس ہوگا کہ اس درجے کی بات اس زبان میں کہی جا سکتی ہے، اور یہ مفاہیم ادا کیے جا سکتے ہیں اس زبان میں۔ تو جس زبان نے اپنے اعلیٰ ترین مفہوم ادا کر دیے ہوں اس کی موت کے امکانات پھر نہیں رہتے، پھر ممکن نہیں کہ وہ زبان مر جائے جو اعلیٰ ترین سطح پر اپنے خیال کا اظہار کر جائے۔ عربی کی زندگی اس بات میں ہے کہ عربی کی ایک سطح تو وہ تھی کہ جب شعراء لکھ رہے تھے تو کمال کر رہے تھے، مادی استعارے میں، میٹیریل میٹافر کے اندر مادی استعارے میں انہوں نے آسمان کو چھو لیا تھا، اس میں امکان ہی نہیں تھا کہ بغیر الہام کے اب آگے گفتگو ہو سکے۔ اردو زبان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا ہے کہ جب اردو زبان نے اپنے محاورے کو، روزمرہ کو، ضرب الامثال کو، استعارے کو زمینی سطح سے پاؤں رکھ کر آسمان کو ہاتھ لگا دیا تو اس کے امکانات ابھی اتنے روشن نہیں ہوئے تھے کہ جب تک اس کے اندر روحانی استعارہ پیدا نہیں ہوا، اور وہ روحانی استعارہ حضرت مرزا صاحب کے دم سے پیدا ہوا تو اردو زبان کے زندگی کے امکانات روشن ہو گئے کائنات میں۔ اب دوسرے لوگ اردو کی موت کے سلسلے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن میں تو اردو کی موت کے سلسلے میں گفتگو نہیں کر سکتا، یہ تو اقوام کو سیکھنی ہے زبان۔ اردو آج یہ زبان اب قوموں کو سیکھنی ہے۔ یہاں آپ تشریف فرما ہیں، میں ایک بات اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر صاف صاف کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنا یہ محاسبہ کریں کہ واقعی ذاتی صورتحال میں آپ کا کوئی انہماک اور استغراق موجود ہے؟ آپ کسی چیز سے واقعتاً دلچسپی رکھتے ہیں یا باہر سے آپ کسی چیز کو اپنے اوپر اوڑھنا چاہ رہے ہیں اور طاری کر رہے ہیں؟ اگر باہر سے آپ نے کسی چیز کو اوڑھا تو آپ کے اندر تخلیق کی قوت پیدا نہیں ہوگی۔ آپ گزارا کر سکتے ہیں، زندگی میں گزارے کی سطح پہ زندہ رہ سکتے ہیں اور گزارے کی سطح پہ گفتگو کر سکتے ہیں، ابلاغ کی کوئی نئی سمت پیدا نہیں کر سکتے بغیر استغراق کے۔ یہ بعض دوست جو کمیونیکیشن کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں تو یہ جملہ جو ہے یہ ان کے لیے بھی قابل غور ہے کہ بغیر استغراق کے آپ ابلاغ کی کوئی نئی سمت پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ کو حرا کا استغراق دیکھنا ہے یا بیت الدعا کا استغراق دیکھنا ہے؟ یعنی غار حرا میں جو استغراق کی کیفیت تھی یا اس کو سامنے رکھ کے انسپریشن لیں یا بیت الدعا کے استغراق کو سامنے رکھیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس صدی میں یا اس صدی میں انسان کے اجتماعی شعور کی طاقت جو ہے وہ کسی بنیادی خلوت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے وجود میں وہ تخلیقی خلوت، کریٹیو جو سولٹیچیوڈ ہے، وہ تخلیقی تنہائی اگر آپ کے وجود میں موجود نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر سب یہ زبانی قصہ رہ جاتا ہے۔ جو آپ کی سطح ہے اس میں آپ کا تخلیقی ربط کیا ہے، اور اگر آپ کا ربط چیزوں سے نہیں بن پا رہا، اشیاء سے نہیں بن پا رہا، علم سے آپ کا کریٹیو کانٹیکٹ، تخلیقی ربط قائم نہیں ہو رہا، آپ کی ذات کے اندر اور آپ کے باطن میں کوئی کیفیت نہیں ہے، تو پھر یہ تو سب کچھ موجود ہی ہے دنیا میں، آپ پڑھتے رہیے، سارے ادب میں مزہ ہی مزہ ہے، پھر تو کوئی سا بھی لفظ کہیں بھی جوڑ دیجئے اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم تو نکل ہی آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں بلاغت کی سطحیں اور اس کی گہرائی کی طرف جائیں گے تو یہ استغراق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں شعر سنائے، تو یہ جو ان کا نثری گفتگو کا حصہ تھا، یہ 20 سال پہلے ہم نے اس کو کتابی شکل میں ڈاکومنٹ کیا۔ اب چونکہ یہ سلسلہ گفتگو کا آپ کے ساتھ چل پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں ایسے سننے اور محسوس کرنے والوں کا ایک کلسٹر عطا کر دیا ہے کہ اب بات کرتے ہوئے علم ہوتا ہے کہ یہ کہیں جا رہی ہے، بات کسی جگہ جا کے جاگزیں ہوگی، وہاں پر بھی اپنا ایک سلسلہ نیا اس میں سوچ کا اور خیال کا پیدا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم ماضی کی بعض چیزیں جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں آ جانی چاہیے، میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ چوہے محمد علی صاحب مزدر مرحوم، ان کی جو
صحبت اور ان کے ساتھ نشست و برخاست سے جو موتی چنے گئے مختلف موقعوں پہ، کہیں حافظے میں تازہ ہیں، کچھ چیزیں میں نے لکھ بھی رکھی ہیں، وہ بھی ابھی ایک سلسلہ شروع کریں گے۔ بلکہ ہمارے ایک پاکستان میں دوست ہیں، لائبریریوں ان کی کافی بڑی کلیکشن ہے آٹو بایوگرافیز کے اوپر، زاہد کاظمی صاحب، تو انہوں نے اردو کی خود نوشت سوانح عمریوں میں یہ بہت بھرپور مشورہ دیا کہ چوہی صاحب کا چونکہ بہت سی گفتگو کئی گھنٹوں کے مطلب درجنوں گھنٹوں کی گفتگو انہوں نے جو اپنے زندگی کے بارے میں کی ہے مختلف مواقع پہ، وہ اس وقت اویلیبل ہے، تو اس سے ان کی آٹو بایوگرافی بھی ترتیب دی جا سکتی ہے، خود نوشت سوانح عمری۔ تو میں نے اس پہ جب اس کا جستہ جائزہ لیا تو وہ تقریباً دیکھا تو 1000 صفحے سے اوپر کی کتاب بن رہی تھی۔ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرنے کا ڈور ڈالیں گے انشاءاللہ، اور اس پہ کام بھی کرنے کی اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی ہوگا۔ اور چوہی صاحب کے اوپر بھی اب ہم کہیں نہ کہیں سے غیر مطبوعہ چیزیں جو ہمارے حافظے سے یا مختلف جگہوں پر موجود ہیں، وہ اب لا کے وقتاً فوقتاً اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام سے فی الحال اجازت دیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو یہ جو انتخاب آج ہم نے بہت پرانا پیش کیا ہے، یہ آپ کی سماعتوں کو روشن کرنے اور ایک باطنی حظ اٹھانے کا باعث بنے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔